اس کو نیند کی گولیاں دی تھی، اس کے بعد تکیے کے ساتھ سانس بند کر کے مار دیا تھا۔ محبت میں اندھے ہو چکے تھے؟ جی۔ لڑکے سے پیار کرتی تھی میں، بتائیں۔ تو اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد تو میں آ گئی تھی بس میں۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں کو قتل اس ٹیکنیکل طریقے سے کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی واضح نہ تو کوئی ثبوت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد لڑکی نے شادی کر لی، دوسری شادی، لڑکا بھی اس کے ارد گرد اس کی لوکیشن پائی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا پھر کٹھے ایک جگہ پہ ہونا جو ہے نا وہ شک میں ڈال رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، آج سی اے کوتوالی پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ دو ملزمان آئے جنہوں نے مل کے دو قتل کیے، دوہرے قتل کیے، اور تیسرے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ دونوں گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ تھے، دونوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ لڑکے نے اپنی وائف کو موت کے گھاٹ اتارا اور لڑکی نے اپنے خاوند کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان کی آپس میں ہو گئی لڑائی، مطلب کہ بریک اپ ہو گیا، تو لڑکی نے جا کے خود ہی بیان دے دیا، جناب یہ ہم نے قتل کیے، آ کے ہمیں پکڑ لیں۔ جانیں گے ملزمان سے کہ بھائی آخر آپ لوگوں نے یہ قیامت جو ڈھائی ہے کیوں ڈھائی ہے، کیا ایسا بنا، کون سی ایسی محبت تھی جس نے آپ کو قتل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ جی ناظرین، میں اس ٹائم اس شفاق ملزم کے ساتھ موجود ہوں جس نے دو قتل کیے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر، اور تیسرے قتل کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ بنی، تا جوان یہ لڑکا ہے لیکن شیطان کبھی بھی آپ پہ مسلط ہو سکتا ہے۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عثمان اشرف۔ عثمان، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ آپ نے دو قتل کیے اور اس جوانی میں آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر والے کیا کریں گے؟ آیا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کر دیا۔ جی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی وائف کو کیسے قتل کیا؟ اس کو نیند کی گولیاں دی تھی، اس کے بعد تکیے کے ساتھ سانس بند کر کے مار دیا تھا۔ اور کیسے اس کی لاش کیسے چھپائی؟ یہ واش روم میں لے جا کے لٹا دیا تھا اور کنڈی بند کر کے دوسری طرف سے باہر آ گیا تھا۔ اور آپ نے سوچا کہ یہ سب کرنے کے بعد میں بچ جاؤں گا، پلاننگ میری کامیاب ہو جائے گی؟ جی۔ عثمان، کیا خیال آیا جو اپنی وائف کو تم نے قتل کیا؟ مطلب دل میں کچھ خیال آتا ہے نا، اتنا انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے انسان کچھ تو سوچتا ہے۔ آپ نے کیا سوچا؟ یہی کہ اس کے ساتھ رہنا ہے۔ محبت میں اندھے ہو چکے تھے؟ جی۔ اس کے بعد جس کی محبت میں اندھے ہوئے تھے اس لڑکی کے ہسبینڈ کو کیسے قتل کیا؟ اس کو لڑکی نے نیند کی گولیاں وغیرہ دی تھی، اس کے بعد اس کو بھی منہ پہ شوکر ڈال کے تکیہ رکھ کے مار دیا تھا۔ اور اس کی لاش کہاں پہ پھینکی؟ اس کی ویلی میں۔ یہ دونوں قتل کرنے کے بعد آپ کو رات کو نیند آ جاتی تھی؟ نہیں۔ تو کیا سوچ کے دو قتل کر دیے عثمان؟ پیچھے گھر والے، آپ نے نہیں سوچا کہ میں پیچھے گھر والوں کو یتیم کر کے جا رہا ہوں؟ صرف میں لوگوں کے قتل نہیں کر رہا، جب میں جیل میں جاؤں گا میرے گھر والے بھی تو پریشان ہوں گے۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 4 بہن بھائی ہو آپ نے کسی کا نہیں سوچا؟ اپنی وائف کو کیسے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ یار آپ کی وائف تھی، آپ کے ساتھ اس کا ایک حلال رشتہ تھا، نکاح ہوا تھا عثمان، کیوں کیا ایسے؟ کیسے، کون سے سنہری خواب آپ کو دکھائے تھے اس لڑکی نے؟ ویسے ہی بس پسند تھی۔ کتنے عرصے سے پسند تھی؟ 2017 سے بات تھی۔ آپ کی اس کے ساتھ سیٹنگ کیسے ہوئی تھی؟ اکیڈمی میں پڑھتے تھے۔ تو اکیڈمی میں کیا ہوا؟ بات چیت ہوتی تھی، ویسے بعد میں موبائل پہ رابطہ ہو گیا۔ نمبر ایکسچینج ہو گئے؟ جی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ تعلقات بھی بنائے؟ ہاں جی۔ حرام رشتہ بھی قائم کیا؟ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب قتل کر دو، ساروں کو مار دو، بس یہ مجھے چاہیے۔ جی۔ عثمان، کیا کوئی شرمندگی ہے دل میں، کوئی ندامت ہے؟ ہاں جی۔ کس قسم کی شرمندگی ہے؟ یہی کہ غلط کی ہے۔ جو دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ پوری دنیا تمہیں دیکھے گی نا، جی۔ کیا کہو گے؟ تمہارے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں لوگ تم سے؟ یہی کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ حرام کام ہی نہیں کرنا۔ ہاں جی۔ یہ دیکھو حرام سے سٹارٹ ہوا نا کام، تو اس کا بھیانک انجام بھی حرام ہوا۔ پراپرلی نکاح ہوتا تو الگ بات تھی، آپ تو ایک غلط رشتے میں تھے، اور جو آپ کے ساتھ ایک حلال رشتے میں آپ نے ان دونوں کو بیچاروں کو، تیسرے قتل کی پلاننگ کب سٹارٹ ہوئی اور وہ قتل آپ نے کیسے کرنا تھا؟ وہ لڑکی نے ہی پلاننگ کی تھی اس کی، انہوں نے مری جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے دیں گے اس کو۔ مطلب پہاڑی وہ نظارے لے گا اور ہم پیچھے سے اس کو دھکا دے دیں گے، جی۔ اور پھر ہم مری میں ہنی مون منائیں گے۔ عثمان، ایسی اتنی گھٹیا سوچ کیسے آ سکتی ہے؟ بس آ گئی، ہاں جی۔ شیطان مسلط ہو گیا تھا۔ جی۔ کیا پیغام دو گے عوام کو، ان لوگوں کو جو آج کل محبت کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں اور اپنی محبت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا پیغام دو گے ان کو؟ یہی کہ حرام کام نہ کریں۔
حرام کام نہ کریں جی, ندامت ہے, شرمندگی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے 2 قتل کیے ہوئے ہیں اور پولیس نے جو ہے وہ سی اے کوتوالی نے اپنی بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کیا, اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور ان کو شفاق لوگوں کو گرفتار کیا جن کی ماسٹر مائنڈ اتنے زیادہ تھے, یہ ایسی پلاننگ تھی کہ واقعی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ مرڈر انہوں نے ہی کی ہیں. ملزمہ کے پاس چلیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آخر ایسا کون سا عشق کا بھوت سوار تھا کہ تم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. چلیے ناظرین, اس ملزمہ کے ساتھ موجود ہوں کہ جس نے 2 قتل میں اپنے آشنا کا ساتھ دیا, اپنے خامد کو بھی قتل کیا, اس نے اپنی وائف کو قتل کیا, اس کے بعد تیسرے قتل کی تیاری چل رہی تھی تو یہ لوگ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے. ملزمہ سے بات کریں گے ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اپنی زندگی پوری تباہ کی, 2 قتل بھی کیے, اپنی زندگی تباہ کی, اپنے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کی. السلام علیکم. وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ کشمالہ. کشمالہ, کیا وجہ بنی, اپنے گھر والوں کی بھی زندگی آپ نے برباد کر دی, خود بھی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو گی اور سب کچھ تباہ و برباد کرنے کی وجہ کیا بنی؟ بتائیں کیوں آپ نے ایسا انتہائی قدم اٹھایا کہ اپنی زندگی تو آپ نے خراب کی, سب کچھ ختم ہو گیا. لڑکے سے پیار کرتی تھی میں, بتائیں. تو اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ سب ہو گیا. تو جب یہ سب پلاننگ چل رہی تھی تو پھر آپ نے کیوں شادی کی اور اس نے کیوں شادی کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اس کے گھر والے نہیں تھے مانتے. وہ ٹھیک ہے, آپ نے کسی اور کے ساتھ شادی ہی کیوں کی جب آپ کو محبت کسی اور کے ساتھ تھی؟ اس نے کہا میرے گھر والے نہیں مانتے, تو پھر میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی. تو اس کے بعد پھر اچانک کون سا ایسا بھوت آیا, کون سا ایسا اعلیٰ دن کا جن آیا کہ جس نے کہا کہ اب اپنے ہسبینڈ وائف مار دو؟ میں نے شادی کر لی, پھر اس نے میری شادی سے 6 ماہ بعد اس نے شادی کر لی اور اس نے اپنی بیوی کو مار دیا. بعد میں یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی بیوی کو مارا ہے, تو اب تم اس کو چھوڑ دو. وہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ ہماری مل کے ہوئی تھی کہ ہم ان دونوں کو ختم کریں گے اور آپس میں پھر بھاگ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں تھا ہوا, یہ طلاق بھی دے سکتا تھا اس کو. تو آپ بھی تو کھلا لے سکتی تھی نا, پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نیند کی گولیاں دے کے اس کو کیوں قتل کیا؟ کیا وجہ بنی؟ اس نے مجھے کہا تھا کیا کہا تھا؟ کہ اس کو مار دو. آپ نے کیسے اپنے ہسبینڈ کو مارا؟ میں نے اس کو نیند کی گولیاں دی اور پھر یہ آیا, اس نے اس کا تکیے سے سانس بند کر کے اس کو باہر لے جا کے پھینک دیے. لاش کہاں پہ پھینکی؟ گھر کے پاس ہی. اس کے بعد آپ نے جب تیسری پھر آپ کی دوبارہ شادی ہو گئی, ہاں جی. اس کو قتل کرنے کی کیا پلاننگ تھی؟ اس کو قتل نہیں تھا کرنا, اس کو چھوڑ کے آ گئی تھی میں 10 دن بعد ہی. اس نے کہا کہ ہم لوگ یہ پلاننگ تھی کہ مری لے کے جائیں گے, وہاں سے پہاڑ کی دھکا دے دیں گے اس کو. نہیں, ایک بار بس سوچا تھا, میں نے کہا نہیں میں نہیں بار بار مار سکتی, تو میں نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں گی. آپ نے سوچا کہ پہلے قتل کر لیا, ایک اور قتل کروا دیا, پھر ایک اور قتل کر دوں, تو وہاں پہ آپ کی انسانیت نے آپ کو جھنجھوڑا. تو آپ کو سٹارٹ میں خیال نہیں آیا کہ میں قتل کروں ہی کیوں؟ اس کی بات تو میں آ گئی تھی بس میں. کشمالہ, آپ کیسے اپنی زندگی آگے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرمندگی ہے, ہاں جی. دکھ ہے, لیکن اب تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی. کشمالہ, کیا پیغام دو گی دیکھنے والوں کو, ان لڑکیوں کو جن پہ عشق کے بھوت سوار ہوتے ہیں, جو کہتی ہیں کہ بس محبت کی خاطر کچھ بھی کر دیں گی؟ غلط کرتی ہیں وہ. پیغام دو, مزید پیغام دو. آپ کے ساتھ جو ہو گیا ہے, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اگلی جو لڑکیاں ان کے لیے کیا نصیحت دو گی, آپ سے کیا عبرت حاصل کریں وہ؟ ان کو گھر والوں کی مرضی میں مان جانا چاہیے, عشق محبت میں کے چکر میں نہ پڑے. جی ناظرین, میں اس ٹائم ڈی ایس پی میاں انجم توقیر CIA اغوا برائے تاوان کے ساتھ موجود ہوں. یہ کیس میں آپ نے دیکھا ملزمان کی باتیں, کتنے شاطر ملزمان تھے, 2 قتل کر چکے تھے, تیسرے کی پلاننگ چل رہی تھی. ہم ان سے جانیں گے کہ کیسے پولیس نے ان کو پکڑا, ان کو بے نقاب کیا, کیونکہ انہوں نے بڑی شاطر پلاننگ کی تھی, اپنے پیچھے ثبوت کو ہی نہیں چھوڑ رہے تھے. ہماری پولیس نے کیسے جدوجہد کر کے ان کو پکڑا, یہ جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ یہ شاطر ملزمان پولیس کے ہتھے کیسے چڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح ہوا جی کہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے. لڑکے کا نام عثمان ہے, لڑکی کا نام کشمالہ ہے. ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر اچانک آج سے تقریباً 1.5-2 سال قبل پہلے لڑکے کی جو بیوی ہے وہ باتھ روم میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکا جو ہے, لڑکی جو ہے, اس کا جو میاں ہے وہ اپنے جانوروں کی حویلی میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے. تو دونوں کو قتل اس ٹیکنیکل طریقے سے کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی واضح نہ تو کوئی ثبوت نظر آ رہا تھا, نہ اس پہ شک کیا جا رہا تھا. یعنی اگر آپ
तफ्तीशी नुक्ता नज़र से देखें तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा ख़ास सुराग या ऐसी कोई ख़ास सबूत नहीं छोड़ा था जिसको कोई पुलिस वाला देखते ही कहे कि जी ये तो कत्ल है, ये हादसा नहीं है इत्तफाकिया, या ये कोई तबई मौत नहीं है। तो उसके लिए फिर ये थोड़ी सी बातें गांव में चल रही थी, कुछ शक्कू को शुबात, या जिस तरह जनरल लोग बातें करते हैं, या जिस तरह गपशप जनरल लगती है, जो जिसको हम कहते हैं कि गलियों चौकों में खड़े होकर जो लोग बातें करते हैं, उसकी थोड़ी सी कोई आवाज़ या बात खुफिया हमारे तक पहुंची। उतनी सी बात पे सुनी सुनाई और चौक में होने वाली किसी बात पे हम किसी बंदे को तो नहीं पकड़ सकते। हमने खुफिया तौर पे वहाँ पे अपने ना दो बंदे डिप्यूट किए और उस गांव से एक दो बंदों से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, यही कोई 10-15 दिन लग गए इस पे। तो इसमें फिर इसकी इन्फॉर्मेशन ली, तो बाद में लड़के के ऊपर निगरानी लगाई और लड़की पे कि वाकई इन्होंने कुछ किया है या नहीं और अब इनकी एक्टिविटी क्या है। तो वो हमारी जो खुफिया इंटेलिजेंस थी हमारी, या हमारे लोग उनको विजिलेंस पे थे वहाँ पे, तो उनको ये समझ आई कि लड़की का खामन तो मर गया, तो उसके बाद लड़की ने शादी कर ली, दूसरी शादी, और वो यहाँ से दूर चली गई। और जहाँ पे वो गई है लड़का भी उसके इर्द गिर्द उसकी लोकेशन पाई जाती है, हालांकि लड़के ने भी अलहदा से अपनी दूसरी शादी कर ली थी। तो दोनों की बीवी और खावंद के मरने के बाद दोनों ने एक एक शादी अपनी अपनी दोबारा कर ली, लेकिन उन दोनों का फिर इकट्ठे एक जगह पे होना जो है ना वो शक में डाल रहा था। तो इसी तरह फिर मज़ीद छोटी छोटी और भी चीज़ें थीं जिनको देखते सुनते आखिरकार फिर कुछ ऐसे सबूत हमारे सामने आए कि हमने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ के जब मज़ीद इंटेरोगेशन की या सबूत आगे रखे तो थोड़ा टाइम लगा और वो मान गए कि उन्होंने वाकई 2 कत्ल कर दिए हैं, और ये तीसरा कत्ल जो जहाँ पे लड़की की शादी दोबारा हुई है उसको करने की प्लानिंग उन्होंने की थी। और अगर कोई हफ्ता 10 दिन ये पकड़े ना जाते तो शायद खुदा न खास्ता एक और हादसा हो जाता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए, आखिर इन्होंने पकड़े जाना ही था। बहुत शुक्रिया सर।